بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج سورة المائدہ کی بیشتر آیات ہم نے سنی. سورة المائدہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے آخری صورتوں میں سے ایک ہے. کچھ مفسرین کے ہاں یہ 113 نمبر پر نازل ہوئی اور کچھ کے ہاں 114 پر نازل ہوئی، یعنی آخری سورہ. اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف طرح کے احکامات کو بیان کیا، اور اس سورہ میں ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف لائف ہے. اس سورہ میں پوری طرح سے انسان کی ذاتی زندگی کے متعلق، اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق، اس کی معاشی زندگی کے متعلق، اس کی قانونی اور عائلی زندگی کے متعلق، اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے متعلق تمام چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں پورے سٹرکچر کے ساتھ موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو بیان کیا وہ اس طرح سے بیان کیا کہ ایک ایگریمنٹ کے فارم میں، ایک معاہدے کی شکل میں ان کو ہمیں سمجھایا اور بتایا. دیکھیے یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو ہم سنتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے لیے یہ قبول کرنے کی باتیں ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا اسلام قبول کیجئے، تو اسلام کو قبول کرنا یہی ہے کہ ان تعلیمات کو قبول کریں، اور تعلیمات کو قبول کرنا یہ ہے کہ ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا آغاز مختلف انداز میں کیا. مثال کے طور پہ سورہ الفاتحہ کا آغاز کیا الحمد سے، اپنی تعریف سے. اور قرآن کریم میں 4 اس کے علاوہ اور صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمد سے کیا گیا. اس سورہ کا آغاز پتہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کیا؟ آپ اسے اندازہ لگائیے اس سورہ کی اہمیت کیا ہے. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ اس سورہ کی اہمیت کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورہ آخری صورتوں میں نازل ہوئی. اگر اس کا 113 نمبر ہے سورہ کا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بالکل اختتامی جو تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی تھیں، دین مکمل ہو رہا تھا، وہ سب اس میں نازل کر دیا گیا. اسی لیے اسی سورہ میں وہ آیت ہے جس کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، کچھ مفسرین نے بھی اس کو کاؤنٹ کیا قرآن کریم کی آخری آیت کے طور پر، اور وہ ہے اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں اس کا ایک حصہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے یہ آیت آپ کو سنائی، آپ نے سنی. آپ دیکھیں کہ آپ کے دل پر اس آیت کو سننے سے کیا گزری. واللہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ اتنا خوش ہوتے تھے، اتنا خوش ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گواہ بنایا. کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو؟ الا هل بلغت، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا وہ بھی اسی سورہ میں ہے، اور ہم نے سنا ہے آج آیت نمبر 67 میں، 67 نمبر آیت میں، یا ایہا الرسول. اللہ اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہیں، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. دیکھیے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے امانت کو پہنچایا نہیں. اور رہی یہ بات کہ اس امانت کو، اس پیغام کو پہنچانے میں آپ کو جو تکالیف آئیں گی، لوگ آپ کو، آپ کی جان کے در پہ ہیں، لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکیورٹی مل گئی اللہ کی طرف سے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے ہر طرح کے گارڈز، سیکیورٹی ختم کر دی. اس سے پہلے آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے،
رات بھی آپ کے ارد گرد پہرا ہوتا تھا، دن میں بھی پہرا ہوتا تھا، اس کے بعد ختم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیکیورٹی فراہم کر دی، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔ مراد اس سے یہ تھا کہ لوگ آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب وہ آیت جس میں اسلام دین مکمل ہوا وہ بھی اس میں ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا انداز دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں دو ایسی چیزیں بتائیں جو دنیا میں کسی چیز کو نہیں مل سکتی۔ ایک ہے اس دین میں کاملیت بھی ہے، اور ایک اس دین میں اکملیت بھی ہے۔ ان دونوں کا فرق کیسے ہوگا؟ ان دونوں کا فرق سمجھنے کے لیے دو الفاظ ذہن میں رکھیے، ایک ہے پرفیکشن اور ایک ہے کمپلیشن۔ کمپلیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل کر دینا، اور پرفیکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تمام کرنا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں مکمل کر لیتے ہیں۔ کسی نے ایک پروجیکٹ کیا، مکمل کر دیا، بڑا اچھا پروجیکٹ تھا، لیکن دوسرے شخص نے آ کر یہی پروجیکٹ اس سے بھی اچھا کیا، اس نے بھی کمپلیٹ کر دیا، تیسرے نے آ کر اس سے اچھا کیا۔ یعنی اس دنیا میں کمپلیشن تو ہے، پرفیکشن، ایسی پرفیکشن جو حرف آخر ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو وہ پرفیکشن دی جو حرف اخیر ہے، ایسی پرفیکشن کہ اب اس دین میں کچھ بھی نیا داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ نکالا جا سکتا، مکمل۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے ہیں، اگر کوئی کر سکے تو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب اپنے بندوں سے کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمْ، میں نے تمہارے لیے کچھ پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ، اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ میں نے تمہارے لیے پسند کیا کچھ۔ دیکھیے، اگر کوئی ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا ہم سے کہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک چیز کا انتخاب کیا، ایک چیز میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے، تھوڑا سا آپ سوچیں، ذرا تصور کریں، آپ کے والدین میں سے بیوی کو شوہر کی طرف سے، شوہر کو بیوی کی طرف سے جتنی بھی حلال محبتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی جگہ پر کوئی بہت آپ کے نزدیک قابل احترام، قابل تعظیم شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک چیز پسند کی ہے، اب دل میں ذرا سوچیں کہ کیسا محسوس ہوگا۔ اور اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مالک الملک، وہ الصمد، وہ بے نیاز، وہ العزیز الحکیم، وہ کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو، تمہارے لیے میں نے کچھ پسند کیا۔ کیا پسند کیا ہے یا رب؟ آپ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا ہے؟ ہمیں کتنا اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اسلام جس کے مطابق زندگی گزاری جائے، یعنی وہ مینول، وہ تعلیمات، وہ گائیڈنس، اس کے مطابق ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور یہ اس میں اسلام کو زندگی کی گزارنے کا طریقہ کے طور پر قبول کرنا، لائف سٹائل بنانا، جس نے یہ کر لیا وہ تو دنیا میں سب سے آگے نکل گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کہاں سے کیا گیا۔ اتنی محبت، اتنی شفقت اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا گفٹ اللہ کی طرف سے جسے اللہ نے پسند کیا ہے۔ رضیتو، میں نے پسند کیا تمہارے لیے۔ اس کا آغاز یہاں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا کثرت سے استعمال کیا ہے، آخری سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کی کمپلیشن، پرفیکشن کے ساتھ دے رہے ہیں، تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محبت کی ندا ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مان گئے ہو، جو جان گئے ہو، جو دل میں ایمان کو بٹھا چکے ہو، آخرت پر یقین رکھنے والے ہو، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سن لو تم لوگ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا سنو، پوری طرح سے کان لگا لو، دل و جان کو جھکا لو۔ اما خیر تؤمر به و اما شر تحذر عنہ،
یا تو کسی خیر کا تمہیں حکم دیا جانے والا ہے یا کسی شر سے روکا جانے والا ہے۔ اگر ہم نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو ہر یا ایہا الذین آمنو کے بعد دیکھو کہ دل پہ کیا گزر رہی ہے، کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، دل میں کیا ایمان کی لذت پیدا ہوئی یا نہیں۔ کہاں سے آغاز کیا؟ اے ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے عقود، اپنے ایگریمنٹس، اپنے معاہدے پورے کرو۔ وہاں پہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کا دن رات کام ایگریمنٹس کا ہوتا ہے، پراپرٹی سے متعلق، دکانداری سے متعلق، مختلف کام کرنے والے لوگ۔ ہماری مختلف جگہوں پر کمٹمنٹس ہیں، مختلف ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ آج ہمارا من حیث القوم، پوری قوم کا مسئلہ، سب سے بڑے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کمٹمنٹ کے بہت ہی کچے ہیں، کچھ زیادہ ہی کچے ہیں۔ آپ یاد رکھ لیجئے، بندے کی بندگی، مرد کی مردانگی، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی کمٹمنٹ سے پتہ چلتی ہے۔ ورنہ آپ کو بڑے بہترین، بڑے عظیم، بڑے خوش شکل، بڑے باڈی بلڈر، بڑی صلاحیتوں والے، مال و دولت والے، بہت عہدے اسٹیٹس والے لوگ ایسے ملیں گے، واللہ آپ کو پتہ ہوگا ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کی عزت لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، دل میں ان لوگوں کی عزت کبھی بیٹھتی نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، واللہ کچھ بھی نہ ہو، نہ آسائشیں، نہ سہولتیں، نہ سواری، نہ کوئی گھر، لیکن آپ کے پاس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی قوت ہے، آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں، اپنے قول میں پکے ہیں، اپنے معاہدے میں کھرے اور ستھرے شفاف ہیں، واللہ اللہ آپ کا وہ رعب اور وہ عزت دلوں میں بٹھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ سبحان اللہ، یہ اس کی عظمت ہے۔ اوفو بالعقود۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ یہ کہا کہ اپنے معاہدوں کو پورا کرو، کمٹمنٹس کو پورا کرو، تو یہ کون سی کمٹمنٹس ہیں؟ دیکھیے، ہمارے کچھ معاہدے اور ایگریمنٹس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کچھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ، اور کچھ ہمارے ایگریمنٹس پھر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، باپ ہونا اپنی اولاد کے ساتھ، اس کی جو تعلیمات ہیں ایک ایگریمنٹ کی طرح ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے؟ یا رب تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیری تعلیمات کا پوری طرح سے پابند ہوں، یا رب تیرا حکم ہوگا میرا سر جھکا ہوگا، میں حاضر لبیک و سعدیک یا رب، آپ کے لیے میں پوری طرح سے بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اے اللہ میں آپ کی بات مان کے کوئی گھٹن نہیں محسوس کروں گا۔ لبیک و سعدیک، اے اللہ میں آپ کی بات مان کے پوری سعادت مندی، اور میں محسوس کروں گا کہ میری یہ عظمت ہے کہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہوا؟ کم از کم قرآن میں ہر یا ایہا الذین آمنو کے بعد جو بھی اللہ نے کہا، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ سب سے پہلے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی۔ آپ کو کمٹمنٹ پورا کرنے کے غرض سے اس سلسلے میں اگر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے، کوئی بات نہیں، اٹھا لو۔ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے، آپ اللہ کے ہاں پہنچیں، آپ مظلوم ہوں، آپ پر ظلم زیادتی ہوئی ہے، واللہ آپ کے لیے اجر و ثواب بہت ہے، لیکن آپ اللہ کو اس حال میں ملیں کہ آپ ظالم ہوں، تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اوفو بالعقود۔ اب وہ جو اللہ کے ساتھ معاہدے ہیں، ان میں سے ایک معاہدہ، ایک اس کی قسم، وہ ہے حلال و حرام میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات میں حلال و حرام سے متعلق بات ارشاد فرمائی۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کون سے جانور حرام ہیں، کون سے جانور حلال ہیں، آپ نے باقی کون سی حرمتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نکاح میں جو اہل کتاب کی خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح تمہارے لیے حلال ہے، کون سا نکاح حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ شکاری کتوں کے متعلق کہ وہ تمہارے لیے شکار کریں، ان کی شکار کی حلت کی کیا شروط ہیں، ایک یہ اللہ کا ہمارا اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، حلال حرام کا پوری طرح سے خیال رکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہ ہمارا ایگریمنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو کے احکامات، تیمم کے احکامات یا رب پورا کریں گے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 8 میں ہم نے سنا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات ارشاد فرمائی، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے ایمان کی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی ہے اور وہ تمہارا دشمن تمہارے نشانے پر ہے اس اعتبار سے کہ تم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن پھر تم دیکھتے ہو کہ عدل، حق اور انصاف میرے دشمن کے ساتھ ہے، تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی حق کا احترام کرو۔ تمہاری اس سے دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابارے کہ تم زیادتی اور ظلم کرنا شروع کر دو۔ عدل و انصاف کے اللہ تعالیٰ نے پیمانے بڑے اونچے رکھے ہیں، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جن لوگوں نے کفار و مشرکین نے تمہیں عمرہ کرنے سے روک دیا، اللہ کے گھر سے روک دیا، اب یہ روکنا، یہ اس کی وجہ سے تمہارے دل میں بڑی کراہت ان کے بارے میں پیدا ہوگی، تمہیں بڑی تکلیف اور اذیت پہنچی، لیکن اس اذیت کے باوجود تم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرو، جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرو کہ اس کو پورا کرو۔ ایک کیا یہ حلال و حرام سے متعلق، اور کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کیے، خاص طور پر وہ ہیں اللہ کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ مختلف قوانین کی صورت میں اور حدود کی صورت میں، کہ بندو اگر یہ کرو گے تو یہ پاؤ گے، یہ کرو گے یہ سزا ہے، تمہیں بھگتنا ہوگی۔ ایک ایگریمنٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت چاہتے ہو نا، تو تمہیں قبولیت کے لیے اپنے دل کا تقوی اللہ کے سامنے رکھنا ہوگا، تمہارا دل اللہ کے سامنے صاف ہو، شفاف ہو، اور پوری طرح سے اخلاص اور اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو، تب اللہ تمہاری عبادت کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 27 میں ہم نے سنی، اور یہ وہ آیت ہے جو اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا۔ قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، اس لیے کہ حابیل نے پورے اخلاص کے ساتھ قربانی دی، اچھا جانور لیا اور پوری عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دی، جبکہ قابیل نے جانور بھی اچھا نہیں لیا، اس کے دل میں وہ اخلاص اور تقویٰ بھی نہیں تھا، اس نے بس ایسے ہی عادت کے طور پر اپنی قربانی کو پورا کر دیا۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہوگی ہے، تو یہ سگے بھائی دشمن ہو گئے۔ واللہ بھائیوں میں یہ حسد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، بھائی اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ تو یہاں پر قابیل کو جب یہ پتہ چلا کہ میری قربانی رد اور میرے بھائی کی قبول ہوگی ہے، کہا لا اقتلنک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو عمل قبول کرتے ہیں متقین سے۔ ہم جو بھی اللہ کی راہ میں پیش کریں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قیام ہو، تراویح ہو، صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ کے سامنے پیش کریں، کیسے پیش کریں؟ دل کے تقویٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ایک یہ بھی ہے سزاؤں کے سلسلے میں، آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ جنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام پر قائم ہونے والی حکومت کے ساتھ، ایک مسلم گورنمنٹ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یا وہ مسلم علاقے میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، پوری طرح سے ناکے لگا کر لوٹتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو بھی ایسا کرے گا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جرم کو دیکھا جائے گا، جتنا بڑا ان کا جرم ہوگا ان کو اسی کے مطابق یا ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، او یصلبوا، یا پھر ان کو سولی دی جائے گی، یا پھر ان کو جلاوطن کیا جائے گا، یا ان کو قید کیا جائے گا۔ یہ ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ، ہم نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رکھا۔ اور اگر کسی نے چوری کی اور اس کی چوری اس اماؤنٹ کو پہنچی جس پر ہاتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 36 میں
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد ہو یا خاتون ہو، ہاتھ اس کا کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو. یہ ایگریمنٹ ہے ہماری حکومتوں کا، مسلمانوں کا. وہ جس بھی درجے پر ہیں وہ ایگریمنٹ کو پورا کریں گے. پھر ہمارا ایک اور ایگریمنٹ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کی آیت نمبر 44 45 اور 47 میں بیان کیا. وہ کیا ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. دوسری آیت میں فرمایا الظالمون، تیسرے میں فرمایا الفاسقون، کہ تم لوگ اس بات کے پابند ہو کہ تم زندگی کا ہر فیصلہ، یہ فیصلہ تمہارا اس لیول پر ہو کہ تم گورنمنٹ میں ہو یا تم عدلیہ میں ہو، تم جج کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہو. یہ صرف ان تک کی محدود نہیں ہے، ان کے لیے تو خاص ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص اسے زندگی میں جب بھی کبھی جس بھی درجے پر جس بھی جگہ پر فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر اس نے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو کبھی اس کا یہ جرم اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کافر ہوگا. کبھی اس کا یہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اس کا جرم ایسا ہوگا کہ وہ فاسق اللہ کے ہاں قرار پائے گا اور کبھی ظالم قرار پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بھی کہا آیت نمبر 50 میں افحکم الجاہلیت یبغون. تم جب یہ اللہ کے یہ فیصلے نہیں مانو گے، مسلم حکمران اور مسلم گورنمنٹس جب اللہ تعالیٰ کی یہ حدود نافذ نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تمہیں پھر جاہلیت کے فیصلے چاہیے؟ کیسی بات کرتے ہو. اور پھر اللہ کے ساتھ ہمارا یہ بھی ایگریمنٹ ہے آیت نمبر 51 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مددگار کیسے ہیں؟ تمہارے خلاف، کبھی ناٹو کی صورت میں، کبھی فلاں کی صورت میں، کبھی فلاں کی صورت میں. وہ تمہیں ہی ماریں گے، تمہاری مدد سے تمہیں ہی ماریں گے. ان کو دوست نہ بناؤ. اس دوستی کے کس حد تک ان سے سلام دعا رکھی جا سکتی ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، کس حد تک ان سے تعلقات ہو سکتے ہیں اور کہاں پہ ممنوع ہے، یہ ساری تعلیمات اسلام میں موجود ہیں. ایک ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ بھی ہے آیت نمبر 54 میں یا ایھا الذین آمنوا. یہ غور سے سن لیجیے، آخری بات ہے. اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا یعنی مرتد ہو جائے گا. یہ مرتد ہونا یا تو پورے اسلام سے پوری طرح سے نکل جانا یہ بھی مراد ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ دین ہم پر بوجھ بن جائے. اللہ اکبر. دین کی بات کرنا ہم پر گراں ہو، دین کی تعلیم ہم پر بڑی سخت ہو جائے، دین پر عمل کرنا، دین کا بود و باش، تہذیب، ثقافت، کلچر ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنی برادری میں بڑے بڑے لوگوں کے درمیان دین کی بات کرنا ہمیں شرم محسوس ہو، اسلام ہمارے لیے معذرت بن جائے. ہم یونیورسٹیز میں، ہم کالجز میں، ہم فلاں جگہ پر صرف اس وجہ سے دین کی بات نہ کریں کہ لوگ کہیں گے تو آیا بڑا مولوی، تو آئی بڑی مولوانی. اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، یاد رکھو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجبوری نہیں ہو اللہ کی، تم کو اسلام کے قیام کا تم سبب نہیں ہو. پھر کیا ہوگا اگر تم نہیں کرو گے، تم اسلام کو ایسے ہی فور گرانٹیڈ لو گے، ایسے ہی بس چھوڑ دو گے، اللہ پھر ایسے لوگوں کو توفیق دے دیں گے یحبهم ویحبون. ان میں 4 صفات پائی جائیں گی. آپس میں محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے پر نرم ہوں گے، دشمنوں پر سخت ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے. اور 5ویں ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں، دین پر عمل کے معاملے میں کسی بندے کے تان و تشنی کی اور ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے تمہاری داڑھی ایسی ہے، لوگ کہیں گے تمہارے پانچے ٹخنوں سے اونچے ایسے لگ رہے ہیں، لوگ کہیں گے تم بڑے دقیانوس ہو، مولوی ہو، لوگ کہیں گے دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے. اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہر جگہ پر کیا کہے گا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، قربانی، میری ساری زندگی اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. لا شریک لا، میں ان میں سے کسی چیز میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. دنیا مانے نہ مانے، وانا اول المسلمین، میں علل اعلان کہتا ہوں میں تو مانتا ہوں اسلام کو، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں. آئیے اسلام کو قبول کر لیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پر کرے، اللہ ہمیں ان راتوں میں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا اور اللہ ان سے راضی ہو گئے، آمین یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔